السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ بالآخر ضمنی الیکشن ہو گیا۔ خان صاحب نے بڑے بڑے لوگوں کے جو دعوے تھے وہ غلط ثابت کر دیے۔ کیا حکومت، کیا اتحادی، کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا صحافی، کوئی سب کو غلط ثابت کیا انہوں نے، اور 16-17 سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً ان کی کنفرم ہو چکی ہیں۔ اور آگے آنے والے دنوں میں پرویز الہی صاحب کا بھی آپ نے انٹرویو سنا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب ایک دفعہ کہیں گے 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں اسمبلی توڑنے میں۔ تو الیکشن جو ہیں وہ ناگزیر نظر آ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور نون لیگ جو ہے وہ ایک ایسے بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اگر وہ اس حکومت کو لے کے چلنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کی حکومت صرف اسلام آباد کے انڈر ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کی جو وزارت داخلہ ہے وہ صرف اسلام آباد کے انڈر ہوگی۔ جو پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ تھا اس کا، پاکستان کا، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہوگا، اس کی پولیس پی ٹی آئی کے پاس ہوگی، اس کی ساری طاقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہوگی۔ اور وہ جس دن اسمبلی توڑیں گے اس دن کے پی اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور جنرل الیکشن کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ خان صاحب نے کہاں کس کس کو غلط ثابت کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو کہ ماننا پڑے گا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہی دیکھ لوں گا ان سب کو، تو ساری پارٹیوں کا اتحاد تھا۔ کس طریقے سے انہوں نے کس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ کہا جاتا تھا کہ پنجاب جو ہے ان کا گڑھ ہے نون لیگ کا، اور ان کو ایک زوم تھا، ان کو ایک خوش فہمی تھی کہ پنجاب میں ہماری لیڈرشپ باہر بیٹھ جائے ہم تب بھی جیتیں گے، ہم باپ کو وزیر اعظم بنا دیں، اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تب بھی جیتیں گے، ہم معاہدے کر کے باہر چلے جائیں تب بھی جیتیں گے، پنجاب جو ہے ہماری جاگیر ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے پہ کرپشن کے چارجز لگتے رہیں، ہم این آر او لیتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ ہماری جاگیر ہے۔ لیکن آج خان صاحب کی وجہ سے، اس الیکشن کی وجہ سے سب کچھ ثابت ہو گیا، یہ غلط ثابت ہوا کہ ایسا نہیں ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جس لاہور کو اپنا گڑھ سمجھتے تھے اور بڑے فخر سے مریم نواز کہتی تھی لندن آواز جانی چاہیے، لاہوریو تم نے کبھی مایوس نہیں کیا، لاہور اس کا تھا، اس کا ہے، اس کا رہے گا، پرسوں کی بات ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہ اس لاہور کے اندر سے 3 سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی نے نکالی ہیں۔ اور جو سعید نوانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا، جس طرح بڑے بڑے لوگوں کا غرور ٹوٹا ہے، کسی نے اپنے حلقے میں مریم کو نہیں آنے دیا تھا کہ ہم جیت کے دکھائیں گے، کوئی کہتا تھا کہ ہم نواز شریف کو تحفے میں دیں گے سیٹ، کوئی کیا کہتا تھا اور اتنی لیڈ سے ماریں گے۔ خان صاحب نے وہ والے جتنے سیاست کے اندر جتنے غلط قسم کے نارمز بنے ہوئے تھے ان کو غلط ثابت کیا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو تقریباً ناممکنات اور مشکلات اور ناممکنات کو ممکن کر سکتا ہے۔ خان صاحب نے جو چیزیں غلط ثابت کی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، جہاں وہاں یہ بھی ہے کہ خان صاحب آج ونڈیکیٹ ہوئے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ان کے ساتھ انہوں نے دھاندلی نہیں کی تھی، وہ دھاندلی کے ذریعے نہیں آئے تھے۔ جو نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں عمران خان کے خلاف جو بیانیہ بنایا 4 سال تک کہ ان کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا ہے، دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا ہے، یہ سیٹیں انہیں واپس لے کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دھاندلی کے ذریعے نہیں آئے تھے، اور اس وقت ثابت کیا ہے جس وقت حکومت کسی اور کی ہے، جس وقت نیوٹرل کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جس وقت ساری جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اس وقت یہ ساری چیزیں ثابت کی ہیں کہ یہ سب کچھ غلط تھا۔ اب کہتے تھے کہ یہ سازش جو ہے اس کا منجن نہیں بکے گا، کچھ صحافی یہ کہتے تھے یہ منجن ہے، جو سازش ہے امریکہ کی سازش ہے، فلانے کی سازش ہے، یہ نہیں بکے گی۔ اور یہ جو حکومت آ کے پریویس حکومت پہ ڈال رہی تھی کہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہے، وہ پیٹرول سستا کرنے والا جو سٹنٹ تھا، وہ 18 روپے کا سستا کرنے والا جو سٹنٹ تھا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب نے اس وقت پہلے پارٹیوں کے اندر جو کچھ کیا، ساری پارٹیوں کو ایک طرف جمع کیا، وہ بھی عمران خان نے کیا، نیوٹرل کو ایک طرف کیا، اب وہ بھی عمران خان نے کیا، نیوٹرل کے اندر ڈیوائیڈ ڈالی، اندر جو تقسیم ڈالی وہ بھی عمران خان نے ڈالی، اور اب آنے والے دنوں میں نون لیگ کے اندر اگر کوئی تقسیم نظر آئے گی تو وہ بھی عمران خان صاحب کی ہی وجہ سے نظر آئے گی۔ جو صحافی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ نہیں بک رہا، وہ انہوں نے آج دیکھ لیا۔ آج وہ صحافی جو تھے وہ اپنے تقریباً منہ چھپاتے پھر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو لندن سے واپس آنا چاہیے، کوئی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا تھا نہیں، عمران خان نے 20 میں سے 3 سیٹیں جو ہیں اگر 3 یا 4 حاصل کی ہیں نون لیگ کی، مطلب اندازہ کریں، سب سے سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب،
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نے گین کیا ہے، نون لیگ نے گین کیا ہے، حکومت ان کی جاری ہے، نون لیگ نے گین کیا ہے، پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا اس الیکشن کی وجہ سے، لیکن نون لیگ نے گین کیا۔ واہ شامی صاحب، ویسے حد ہی ہوتی ہے ویسے خوشامد کی یا اپنے ڈھیٹ پنے کی، اب میں یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بزرگ ہیں کیونکہ ایک حد ہی ہوتی ہے اس چیز کی کہ گین کیا ہے وہ کس کس طریقے سے۔ ان سے پوچھیں جا کے جو آج جن کے کیمپوں میں آج سناٹا ہے، جن کے آج ٹویٹر کے اوپر سناٹا ہے، جو اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اپنی غلطیاں مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساری جگہ سناٹا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گین کیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو سبق ہے، عمران خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹکس میں آ کے دو پارٹیوں کے سٹیٹس کو توڑ کے تیسری پارٹی کے لیے اپنی جگہ بنائی، یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے کرپشن کے اوپر ایک بیانیہ کھڑا کر کے کس طریقے سے لوگوں کو ایکسپوز کیا، جو لوگ اپنے فلیٹ 20 15 سال سے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بتانے پہ مجبور ہوئے اور عدالتوں میں ناک رگڑنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کا ہے، بالکل یہ کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کا ہے۔ اتنی محنت کر کے، کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی نے جو ہارس ٹریڈنگ کے نام پہ جو ایک تماشا شروع کیا تھا کہ اربوں لگا کے پیسے خرید کے ووٹ کبھی ادھر چلا جاتا تھا کبھی ادھر چلا جاتا تھا، ایک بندہ ایک دفعہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوتا تھا، وہی بندہ اگلی دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہی بندہ دوبارہ پھر نون لیگ کے ٹکٹ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور اندر ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، اپنی مرضی سے اکڑ کے چلتے تھے، کہتے تھے ہم جس کو مرضی ووٹ ڈالیں، ہم جتنے مرضی پیسے کھائیں، ہم تو جیتیں گے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ یہ والی عوام کے اندر جو جگایا ہے عوام کو، وہ عمران خان صاحب نے جگایا ہے۔ آج کہاں ہیں وہ لوٹے، وہ کدھر ہیں جن کو زوم تھا کہ ہم جہاں سے مرضی کھڑے ہوں ہم جیتیں گے؟ کہاں ہیں جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم جو مرضی کریں، جتنے مرضی پیسے کھا لیں، اربوں کھا لیں، کروڑوں کھا لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آج عوام نے ایسا پوچھا کہ بڑے بڑے الیکٹیبل لوٹے جو تھے وہ غائب ہو گئے۔ یہ وہ لوٹے تھے جب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اس ٹائم لوٹے نہیں ہوئے تھے تو یہ جیتے تھے۔ آج انہی لوٹوں کو دوسری پارٹی نے ٹکٹ دیا، وہ ہار گئے، اور جس دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ دوسرے لوگ اس وقت ہارے تھے، رنر اپ تھے پھر 2018 کے الیکشن میں، دوسری پارٹی کی طرف تھے، عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا تو وہ جیت گئے۔ یعنی جنہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا وہ آج ذلیل و خوار رسوا ہو گئے، وہ منہ چھپاتے پھرے ہیں، اور جنہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کی بجائے دوسری پارٹیوں کا ساتھ دے کے ہار گئے تھے، آج وہ عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ آگے وہ سرخرو ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی ہی جیت ہوئی ہے۔ اصل میں یہ عمران خان صاحب کی جو انہوں نے اپنا بیانیہ دیا اور جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کیمپین چلائی، آج بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ اس چیز کو کریڈٹ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ ان کا بیانیہ بھی بکا ہے، ان کی کیمپین بھی بکی ہے۔ جو صحافی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ سازش والا بیانیہ ہے، یہ ویسے ہی ہے، اور وہ جو دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی آج ماننے کو تیار تھے کہ یہ بیانیہ ہی بکا ہے، اور صحافی جو تھے وہ نواز شریف کو پکارتے ہوئے واپس بلاتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ لیکن تسلی رکھیں، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ نواز شریف صاحب اس وقت واپس نہیں آئے جب ان کے بھائی کی حکومت بنی، نواز شریف صاحب اس وقت واپس نہیں آئے جب حالات ان کے لیے سازگار تھے۔ تو اب آپ کو لگتا ہے جس وقت پنجاب کے اندر کلین سویپ ہو گئی ہے ایک قسم کی، اب وہ واپس آئیں گے نواز شریف صاحب؟ ایسے نہیں ہیں وہ۔ اور 2018 میں بھی صرف الیکشن لڑنے کے لیے واپس آئے تھے، وہ سسٹم کے لاڈلے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، وہ کہتے تھے میری آمدن سے میرے اثاثے زیادہ ہیں، تمہیں کیا، میں این آر او کروں، میں لندن میں بیٹھوں، وجنے شیر دے نعرے وجنے دے مورن لاؤ، وہ اس زوم میں تھے کہ ہم معاہدہ کر کے باہر بیٹھیں آرام سے، جب اپوزیشن ہو، مشکل حالات ہو، ٹھنڈی ہواؤں میں باہر لندن میں ٹائم گزاریں، مشکلوں میں نہ بھی رہیں، واپس آئیں تو عوام کہتی واہ واہ شیر آ گیا۔ لیکن آج وہ والا سلسلہ نہیں ہے، آج سارا کچھ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ایک نئی ہسٹری لکھی جا رہی ہے، آپ اس کو جو مرضی نام دیں، یہی حقیقت ہے اور یہی جو ہے اس وقت پاکستان کا مستقبل ہے۔ ناظرین، اہم ویڈیوز آگے اہم ٹاپک کے ساتھ بناتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔